اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ مبارکہ توحید، کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو یوں جڑے گی کہ اللہ نے قرآن مجید میں وجود الہی پر بحث نہیں کی ہے، اس لیے کہ وجود انسانی خود مستلزم ہے اس بات وجود الہی کے لیے۔ پوچھنے والے کو حضرت نے جواب دیا، کیا تم ہو؟ اس نے کہا جی میں ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہمیشہ سے ہو یا بعد میں ہوئے ہو؟ اگر بعد میں ہوئے ہو تو کون ہے جو تمہیں وجود میں لایا ہے؟ اور بالآخر تم ایک ایسے وجود پر جا کے ٹھہرو گے جسے کسی نے وجود نہیں بخشا بلکہ اس کا وجود خود اس سے ہے۔ اور اس طرح سے پھر وجود کی تین قسمیں فلاسفہ نے بیان کی، واجب الوجود، ممکن الوجود اور ممتنع الوجود۔ اگرچہ قسمیں ظاہراً دو ہی ہیں، ایک واجب الوجود کی قسم یعنی واجب الوجود کا عنوان، اور ایک ممکن الوجود۔ ممتنع الوجود کا ذکر بربنائے تقسیم ہو گیا، ایک ایسا وجود کہ جو تصوراتی ہو، خارج میں اس کا کوئی ظہور نہ ہو، جسے سوچ لیا جائے بس، حقیقت میں، ظاہر میں، خارج میں، مصداق میں اس کا کوئی وجود نہ ہو تو اسے ممتنع الوجود کہا جاتا ہے۔ جیسے اجتماع نقیضین، دن اور رات ایک ہو جائیں، جیسے 1000 سروں والا کوئی اژدہا، سوچ لیجئے، سوچنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو ایک ایسا وجود کہ جس کا وجود ممتنع ہو، یعنی دو ضدیں آپس میں جمع ہو جائیں، دو متضاد چیزیں آپس میں جمع ہو جائیں، دو متغیر چیزیں آپس میں جمع ہو جائیں، ہستی اور نیستی ایک ساتھ جمع ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں ممتنع الوجود فلسفے میں۔ مگر دوسری جو قسمیں، پہلی دو قسمیں جو ہیں، ایک واجب الوجود کی اور ایک ممکن الوجود کی، یہ قسمیں وجود کی ہیں۔ میرے کم سن ساتھیوں کے لیے صرف ایک جملہ کہوں گا کہ فلسفہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر گفتگو کرتا ہے۔ فلسفہ بے معنی عام مطلق وجود پر بات کرتا ہے، ہر وجود پر جس کا موضوع وجود ہے، فلسفے کا موضوع وجود ہے،
تو جب مطلق وجود پر بات کرے گا تو وہ فلسفہ بے معنی عام ہوگا، یعنی عمومی موضوع اس کا، عام موضوع اس کا، اصلی موضوع اس کا وجود ہے۔ لیکن جب فلسفہ بے معنی اخص بات کی جائے گی تو اب یہ جو دوسری قسم ہم نے بنائی ہے فلسفہ بے معنی اخص، یہ مسلمان فلسفیوں نے طے کی ہے۔ غیر مسلم فلسفی صرف وجود پر بات کرتے ہیں، اور مسلمان فلسفی اس میں ایک قدم آگے آ کر کہتے ہیں کہ فلسفہ بے معنی اخص، وجود پر تو تم بات کر رہے ہو مگر علت العلل اور واجب الوجود پر بات نہیں کر رہے ہو۔ جب تم ہر وجود پر بات کر رہے ہو تو پھر اس وجود پر بھی بات کرو کہ جس نے وجودوں کو وجود بخشا ہے۔ پھر ہم یہاں سے تقسیم کرتے ہیں بحث کو واجب الوجود کی۔ واجب الوجود جو اللہ کی ذات، یعنی اس منبر کا پیغام یہ، اسلامی فلسفے کا پیغام یہ، ائمہ اہل بیت کا پیغام یہ، قرآنی تصور وجود کا پیغام یہ۔ دقت چاہوں گا، واجب الوجود ہم کیسے، واجب وجود ایک ہی ہے، یعنی جس کا ہونا لازمی ہے۔ ممکن الوجود جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو، یعنی میں اور آپ اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے یا نہیں ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا کائنات پر۔ آپ اور میں نہیں تھے تب بھی کائنات تھی، ہم نہیں ہوں گے تب بھی دنیا رہے گی۔ ہمارے ہونے سے نہیں بنی ہے، ہمارے جانے سے مٹے گی نہیں۔ اب کوئی ایک وجود ضرور ماننا پڑے گا درمیان میں جو واجب الوجود کا عکاس ہو اور ممکن الوجود کے لیے رہنما ہو، جس کے لیے یہ فرمان سامنے آ جائے کہ لولا الحجہ لساخت الارض علیہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے۔ اس کی سنخیت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی، نسبتاً حساس بات کر گیا اور ریکارڈ بن رہا ہے، اور بعد میں ناتمام بات سننے والے اور جنہوں نے پچھلی مجلس سے نہیں سنی اور جو آگے والی نہیں سنیں گے اور وہ صرف ایک جملہ یہ لے لیں گے، وہ مجھے مشکل میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ کچھ کہہ گئے۔ لیکن عزیزان گرامی، بات کچھ ایسی ہی ہے کہ جن ہستیوں کو ہم اپنا پیشوا، رہنما، ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، وہ نہ مطلقاً بشریت کے، جملہ محسوس کیجیے گا، نہ وہ مطلق بشریت کی ذبح حالی کا شکار ہیں اور نہ ہی وہ الوہیت کا عنوان رکھتے ہیں، بلکہ الوہیت کی نمائندگی ہے اور بشریت کا کمال ہے۔ نہ روئے زمین پر ان جیسا کوئی بشر ہے اور نہ اللہ جیسے ان کا کوئی وجود ہے۔ یہ وہاں سے اثر لیتے ہیں اور یہاں اثر دکھاتے ہیں۔ میں اور سادہ زبان میں ان بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ وسیلہ کہتے ہی اسے ہیں جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو، جس کا یہاں سے بھی تعلق ہو اور وہاں سے بھی تعلق۔ تو جب مولا کے فرمان کے مطابق، مولا کی شرح عقیدہ توحید کے مطابق ہم نے اللہ کے لیے یہ تعریف سمجھی کہ اللہ بلا حد ولا ضد ولا ند، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کہتے ہی اسے جس کی کوئی حد نہ ہو۔ جب اللہ کی حد نہیں ہے تو پھر کوئی اور بھی نہیں ہے۔ حد ہے جو کسی اور چیز کو بناتی ہے۔ دقت چاہوں گا، کسی چیز کی حد کسی اور چیز کی گنجائش بناتی ہے۔ یہاں حد مکمل ہوئی، وہاں کسی اور کی حد شروع ہوئی۔ جب اللہ لامحدود ہے، اللہ کی حد ہی نہیں ہے، تو پھر کسی اور وجود کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو بس ایک وجود ایسا ہے کہ جو واجب ہے، جس کا ہونا لازم ہے، جسے کسی نے نہیں بنایا، جو خود سے ہے۔ جب اللہ کی حد ہی نہیں ہے، اللہ محدود ہے، لا محدود ہے اللہ، اور جب وہ لا محدود ہے تو اس کی حد نہیں ہے، تو پھر کوئی اور وجود شروع نہیں ہو رہا۔ تو جب وہ وجود ہی ذاتی ہے، وہ وجود ہی اصالتی ہے، وہ وجود ہی واجب ہے، تو اب امام حسین کی معرفت کا مقام دیکھیے، فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرے آثار سے تجھے نہیں پہچانتا، میں تجھ سے تجھے پہچانتا ہوں۔ یہ معیار معرفت اہل بیت کے علاوہ کہیں اور نہیں۔
عزیزان گرامی، یہ جو فرمایا نا معصوم نے، نبی مکرم کا بھی فرمان ہے، مولا کائنات کا، ائمہ اہل بیت کا، انبیاء کرام کا، نحنو نکلم الناس بقدر عقولہم، ہم انبیاء، میں مصطفیٰ، ہم اہل بیت، یہ جملہ نقل ہوا ہے مختلف معصومین سے، نحنو نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ کیا حسین فرمان ہے، ہم اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کرتے۔ اگر اہل بیت نے ہم سے اپنی عقل کے مطابق بات کی ہوتی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ ہم سے ہماری عقل کے مطابق بولتے ہیں تاکہ ہم بات کو سمجھ لیں۔ اب اگر یہ جاننا ہو کہ وہ ہم سے جب بولتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، جب اللہ سے بولتے ہیں تو کس کی عقل کے مطابق بات؟ لہذا اگر معیار عقل اہل بیت کو دیکھنا ہے تو مناجات اور دعاؤں کو پڑھا جائے، ان دعاؤں میں ادعیہ میں معلوم ہوتا ہے، اور پھر وہ 10 ایک صحیفہ سجادیہ کے اندر 57 دعائیں، 30 جلدوں میں شرح لکھی گئی ہے، لکھنے والا کہتا ہے میں نے حق ادا نہیں کیا۔ دعائے عرفہ کی 5 جلدوں میں شرح، ایک جملے کے اوپر 50 صفحے کہ مولا حسین نے یہ کیا فرما دیا، پھر بھی لکھنے والا مطمئن نہیں ہے کہ میں نے اس جملے کی گہرائی تک خود کو بھی پہنچایا ہو، چبے رسی ہے کہ میں اپنے قارئ کو پہنچا دوں، اپنے قاری کو پہنچا دوں، اپنے کتاب پڑھنے والے کو پہنچا دوں۔ وجود پروردگار پر اللہ بات نہیں کر رہا۔ افی اللہ شکن، کیا اللہ کے ہونے پر شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، یہ سب کچھ بنا ہوا دیکھ رہے ہو پھر بھی شک کر رہے ہو؟ یہ قرآن بات کر رہا ہے۔ یا کبھی بات ہوئی تو یہ ہوئی کہ جہدو بہا، یہ انکار تو کرتے ہیں مگر استيقنتھا انفسہم، دل ان کے کہتے ہیں کہ ہاں ہے۔ قرآن کے الفاظ، یہ انکار تو کرتے ہیں مگر ان کے اندر سے آواز آتی ہے کہ ہاں ہے۔ اللہ نے اگر بات کی تو اس لب و لہجے میں بات کی ہے قرآن مجید میں، وجود پروردگار پر بات نہیں کی۔ اب اس سورہ مبارکہ توحید میں، جس پر آج 6ٹھی مجلس میں بھی ہم غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ اب یہ قل سے جو سورہ شروع ہوا قرآن مجید میں، جو قل سے شروع ہونے والے سورے ہیں وہ 5 ہیں، اور جو قل کی آیات ہیں وہ تقریباً کوئی 19 یا 20 آیات ہیں۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر، اچھا پہلے تو یہ ذرا شان نزول کی طرف توجہ کر لیجئے۔ یہودیوں نے آ کر سرکار سے کہا انسب لنا ربک، بعض روایات میں کہا صف لنا ربک، ہمیں اپنے رب کا ذرا نسب تو بتائیے۔ سرکار نے جب اعلان نبوت کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اعلان کرو، بولو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو انہوں نے سرکار کا خطاب سنتے ہوئے کچھ سوالات ان کے ذہن میں، تو حضرت نے اپنے کردار کے ذریعے اللہ کو منوانے کا سب سے پہلا عنوان قرار دیا۔ حضرت نے عدم اطمینان چہروں پر دیکھ کر فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ کہا جا کر دیکھو اور لشکر نہ نظر آئے تو پھر کیا کہو گے؟ کہنے لگے ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ یعنی سرکار نے اپنی صداقت، صلوات پڑھ لے ذرا محمد وآلہ، اپنی صداقت کا پہلے کلمہ پڑھوایا، اپنی دیانت کا پہلے اقرار کروایا۔ یعنی کم سے کم ایک پیغام تو سیرت مصطفیٰ سے یہ ملتا ہے کہ جو صاحبان نظریہ ہوتے ہیں، جو کوئی نظریہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں،
اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نظریے کو قبول کر لیا جائے تو پہلے اپنے کردار کا نظریہ منوائیں، پہلے اپنے آپ کو منوائیں، پھر ان کی بات مانی جائے گی۔ اور تاریخ بشریت میں کامیاب رہنما وہی گزرے ہیں جنہوں نے پہلے اپنا کردار منوایا۔ اور سرکار نے اب یہاں جب حضرت نے کہا کہ تو پھر یہ کہنے لگے انسب لنا ربک، اپنے رب کی ذرا اپنے اللہ کا ذرا شجرہ تو بتائیے۔ یہ کیا سوال تھا کہ اپنے رب کا شجرہ بتائیے؟ ہاں، یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جیسے اور مشرکوں نے کچھ صنم بنائے ہوئے ہیں، کچھ رب بنائے ہوئے ہیں، کچھ الہ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ کہیں سے ٹوٹتے پھوٹتے نکلتے بچتے ہوئے ایک شکل بنا کر سامنے آئے ہیں، بن کر سامنے آئے ہیں، کیا معلوم کہ عبداللہ کے بیٹے کا اللہ بھی ایسا ہی ہو؟ لہذا کہنے لگے اپنے رب کا شجرہ بیان کریں۔ اچھا، اگر آپ صنمیات کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، یقیناً آپ میں سے بہت سو کا ان ابواب میں مطالعہ ہے، اہل دقت دانشور تشریف فرما ہے، تو قدیم صنمیات، وہ یونان کے صنمیات کی کتابیں ہوں یا وہ ہندوستان کے صنمیات کی کتابیں ہوں، میتھولوجی کی جو کتابیں ہیں اور اس سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں صنموں کے، بتوں کے، الہوں کے شجرے ہیں۔ فلاں دیوتا فلاں دیوی کے شکم سے پیدا ہوا، فلاں دیوتا فلاں دیوی کے سم سے پیدا ہوا، فلاں دیوتا فلاں دیوی کی پشت سے پیدا ہوا، یہ لکھا۔ تو صنمیات میں بتوں کی پیدائشوں کا ذکر ہے کہ کون کیسے بنائے۔ یہی وہ تصور تھا ان لوگوں کے ذہن میں کہ یہ بھی بتائیں گے کہ میرا اللہ فلاں اور فلاں سے مل کر بنائے، مگر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنا شجرہ اور اپنا نسب بیان کیا۔ نبی فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص، نسبت ربنا نسب ربنا، اب جملہ حدیث پوری سنیے گا، وسورۃ القدر نسبتی و نسبت اہل بیتی، سورہ قدر میرا نسب ہے اور میری اہل بیت کا نسب ہے۔ اچھا، امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ مولا سورہ اخلاص کے بارے میں کچھ رہنمائی، کچھ ارشاد، کچھ ہدایت عطا فرمائیے۔ تو حضرت کا ایک طویل خطبہ جس کا ایک جملہ جو اس وقت میرے مضمون میں ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا سَيَكُونُ زَمَانٌ فِي آخِرِ أُمَّتِي، امت کے آخری ایام میں ایک ایسا دور بھی آئے گا، قوم متعمقون، ایسی قوم اور ایسے افراد بھی پیدا ہوں گے جو متعمق ہوں گے، جو گہرائی میں جائے بغیر بات نہیں مانیں گے، جو تحقیق کیے بغیر بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو صرف سنی سنائی بات پر کان نہیں دھریں گے، وہ گہرائی تک، تہ تک ضرور اتریں گے۔ سورہ توحید ان کے لیے نازل ہوا ہے۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے۔ کیوں حبیب کہہ دیں؟ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا؟ یا اللہ تو نے اپنی وحدانیت کا اعلان قرآن مجید میں خود کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، عقیدہ توحید اساس ہے، بنیاد ہے۔ توحید کا عقیدہ مانا جائے گا تو نبوت کو تسلیم کیا جائے گا۔ نبوت تسلیم ہو گئی تو بات امامت اور مولا علی تک جائے گی۔ مولا علی مولا نبی کے وصی اور ولی ہیں، ان کی جانب ان کی جگہ بٹھائی گئی شخصیت کا نام ہے۔ تو پہلے عقیدہ توحید تسلیم ہو جائے، اس کے بعد پھر نبی کو تسلیم کیا جائے گا۔ یعنی ہم اپنے کون سے کام میں اللہ کے بغیر بات کا آغاز کرتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں؟ کون سا ہمارا کام ہے جو اللہ کے بغیر ہو؟ اے میرے حبیب کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ کو مانا جائے گا۔ ہمارا کون سا کام ہے جو اللہ کے بغیر ہے؟ قبلہ مانتے ہیں تو کعبۃ اللہ، کتاب مانتے ہیں تو کتاب اللہ، رسول مانتے ہیں تو رسول اللہ، علی مانتے ہیں تو ولی اللہ۔ سارے ہمارے کاموں کا محور اللہ ہے۔
ہر عقیدے کا محور ہمارا اللہ ہے. ہم توحید پروردگار کے بعد عدل الہی کو اصول دین میں مانتے ہیں. ہم اللہ بھی مانتے ہیں تو عادل مانتے ہیں، ظالم نہیں مانتے. دیکھیے کیا شان ہے عقیدہ توحید کی. یعنی ہماری زندگیوں میں عقیدہ توحید کا ایک موٹا اثر یہ ہے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے ہاں شر اور خیر نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے. یہ نہیں ہوگا کہ شر بھی من اللہ اور خیر بھی من اللہ، نہیں، یہ معیار بڑھتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ معیار فہم عقیدہ توحید بلند ہوتا جا رہا ہے. اور پھر عدل الہی، یعنی ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں. عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا عدل ہے. جی، ٹوپی امامہ سر پہ رکھنے کی چیز ہے، اسے سر پہ رکھیں گے تو عدل ہے، اور اگر اسے پیروں میں ڈال دیں گے تو یہ ظلم ہے. جوتیوں کی جگہ پیروں میں ہے، اگر اسے سر پہ رکھ لیں گے تو یہ ظلم ہے. تو اگر امامہ اور جوتی کی مثال میں دوں تو بات سمجھ میں آئے، اور ممبر پہ چاہو جسے بٹھا دو. جی، تو کیا یہ بے عدالتی نہیں ہوگی؟ تو جہاں عدل الہی کی بحث آتی ہے وہاں پورے نظام میں، پورے معاشرے میں، پورے سماج میں عدل کا تصور پھیلتا چلا جاتا ہے. پھر آگے بڑھتی ہے بات نبوت کی، پھر امامت کی. اور امامت متم نبوت ہے، مکمل نبوت ہے. یعنی بات کو محسوس کیا جائے، نبوت قیامت تک رہنی ہے. اس کار نبوت کے تسلسل کو امامت کہا جاتا ہے. ہاں، الجھن ہے کہ ہاں یہ آتی ہے کہ پھر ہم کیا نبی ہونے کے قائل ہیں؟ ہم خاتم الانبیاء ہونے کے قائل نہیں رہے نبی کے؟ نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر نبی نے جسے اپنا ولی بنایا ہے وہ کام وہی کرے گا جو اصل کرنا ہوتا ہے. اور پھر بات آئے گی تو قیامت کی آئے گی. تو یہ سارے عقائد جس کی اساس اور بنیاد، اگر میں یوں کہہ دوں کہ عقیدہ تو صرف ایک ہی ہے، 5 اصول دین ہیں، نہیں، اصل اصول دین ایک ہی ہے بس، توحید. توحید نہ مانیے اور پھر عدل مان لیجئے، کیا فائدہ؟ توحید نہ مانیے پھر نبوت مان لیجئے، کیا مطلب؟ توحید نہ مانیے امامت مان لیجئے، کیا مطلب؟ پھر ایسا ہی ہوگا جیسے ہندو علی کو مانتے ہیں، عیسائی علی کو مانتے ہیں. پھر کیا فرق ہے ان غیر مسلموں میں اور آپ میں؟ جو علی کو علی کے مطابق مانے اسے مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو علی کو اپنے دماغ کے مطابق مانے وہ غیر مسلم علی کا پرستار ہے. بہت لوگ مانتے ہیں، شاید بعض اوقات ماننے میں ہم سے زیادہ اچھا مانتے ہیں. تو اصل اصول اور بنیاد عقائد صرف ایک عقیدہ ہے، وہ ہے عقیدہ توحید. اسی سے پھر دوسرا اور تیسرا، چوتھا اور پانچواں. اور ایک زاویے سے علمی بات کر رہا ہوں، بات جو ہے وہی محسوس کی جائے گی. ایک زاویے سے اصل اصول ایک توحید، پھر ایک توحید سے 5 اصول دین، اور پھر 5 اصول دین سے 200 سے زیادہ اصل اصول ہیں جو ان 5 سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا انکار موجب کفر ہے. مثلا عقیدہ توحید صرف یہ تو نہیں کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مان لوں اور بس، نہیں، اس کے جسم کا مجھے انکار کرنا ہوگا، اس کے صمد ہونے کا مجھے اقرار کرنا ہوگا. وہ نظر نہیں آتا، مجھے اس کو ماننا پڑے گا. وہ ہر جگہ موجود ہے، یہ مجھے ماننا پڑے گا. ایک عقیدہ توحید کے ساتھ کو 25 عقیدے جڑے ہوئے ہیں، جن میں سے کسی ایک کا انکار بھی موجب کفر ہے. اور آگے آئیے عدل الہی، نبوت. ہمیں نبوت صرف نبوت ماننی نہیں ہے، خاتمیت کو بھی ماننا ہے، عصمت کو بھی ماننا ہے، معجزے کو بھی ماننا ہے، ان پہ آنے والے قرآن کو بھی ماننا ہے، ان کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق فرشتوں کو بھی ماننا ہے، قبر کو بھی ماننا ہے، برزخ کو بھی ماننا ہے. اب مانا تھا ہم نے ایک محمد الرسول اللہ، ہمیں 50 باتیں ماننا پڑ گئی. تو اب اگر ان باتوں سے جو باتیں جڑی ہوئی ہیں وہ بھی اصول ہیں، اور پھر وہ 1-2 نہیں ہے، وہ کوئی 200 سے زیادہ تعداد بن رہی ہے جو علماء کرام نے، جن کا انکار موجب کفر ہے، جس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. تو اصل اصول توحید. نبی مکرم سے کہلوایا تم کہہ دو ہو اللہ احد،
دیکھیے ہر نبی نے اللہ پہنچایا. میں یہ علت بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے نبی سے کیوں کہلوایا, خود کیوں نہیں کہہ دیا کہ وہ اللہ احد ہے. ہر نبی نے اللہ پہنچایا, مگر اس نبی کی زندگی میں ہی اس کا پہنچایا ہوا اللہ نہیں مانا گیا, اور اتنا اپنی پسند کا اللہ بنانے کا مزاج بنا کہ حتیٰ اس نبی کو بھی اللہ کا بیٹا بول دیا. اتنا عقیدہ توحید میں بگاڑ آیا. انبیاء کرام کے بتائے ہوئے عقیدہ توحید کو ہی تسلیم نہیں کیا گیا. ان کی زندگی میں, ان کے جانے کے بعد وہ عقیدہ بگڑ گیا. آپ ذرا محسوس کیجئے گا, یہ جو نبی اپنی نبوت کے برابر علی کی ولایت کا انتظام کر رہے ہیں, میں نے سوچ کے بولا یہ جملہ, نبی اپنی نبوت کے برابر جو علی کی ولایت کا انتظام اور اہتمام کر رہے ہیں, ابھی اپنی نبوت کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں نہیں کیا ہے. ابھی پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کون ہے جو میری اس مشکل کام میں میری مدد کرے گا. بھائی وہ مشکل کام کیا ہے؟ اور جیسے ہی مولا نے کھڑے ہو کر, مولا بھی نہیں پوچھ رہے وہ کام کیا ہے, نہ پوچھنا بتاتا ہے کہ جانتے ہیں کہ مشکل کام کیا ہے. کہا میں آپ کی مدد کروں گا. پھر فرمایا کون ہے جو میرے اس مشکل امر میں میرا ساتھ دے گا؟ علی کو بٹھا کے کہا. پھر مولا علی کھڑے ہو گئے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. یعنی اعلان نبوت نبی مکرم کے ساتھ ساتھ ولایت علی کا اعلان ہونے جا رہا ہے. شکر گزار ہوں آپ کی توجہ کا. کیوں نبی نے اپنی نبوت کے ساتھ ساتھ مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا اور انتظام اور اقرار کروایا؟ جب تیسری مرتبہ بھی مولا کھڑے ہو گئے تو پھر فرمایا کہ جان لو تم میرے خاندان کے لوگ ہو. سارے عشیرے کے لوگ بیٹھے تھے, خاندان کے لوگ بیٹھے تھے, قبیلے کے لوگ بیٹھے تھے. عشیرہ قبیلہ ایک ہی مطلب, ایک ہی معنی ہے. تو حضرت فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں, نبوت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں, آپ لوگ میرا ساتھ دیں. تو مولا علی نے کہا کہ میں پہلے ہی کہہ دیا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پھر سرکار نے یہ بھی فرما دیا جو میرا ساتھ دے گا میرا خلیفہ ہوگا, میرا وزیر ہوگا, میرا وصی ہوگا, میرا جانشین ہوگا. بھائی تمہیں انعامات تو پہلے ہی بتائے جا رہے ہیں, ذرا ہمت کرو, لے لو یہ ساری چیزیں. لیکن کوئی تیار نہیں ہو رہا. بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا ایک رشتہ دار وہ حضرت ابو طالب سے کہنے لگا تمہیں مبارک ہو, اب تم اپنے بیٹے کے مطیع و فرما بردار بن کے رہو گے. کیونکہ مولا علی کو مولا قرار دے دیا پہلے ہی مرحلے پر. غدیر میں اعلان ولایت علی ہی نہیں ہوا ہے, بلکہ دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان ولایت علی ہوا ہے. اور مجھے ایک اور جملہ بھی کہنے دیجئے, نبی نے 23 برس 2 ہی کام کیے ہیں, یا اللہ پہنچایا ہے یا علی کی ولایت پہنچائی ہے. کیا سبب تھا کہ اللہ کے عقیدہ وحدانیت کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کو پہنچایا جا رہا ہے؟ وہ عقیدہ توحید پچھلی انبیاء کرام کے پیغام کی طرح مسخ ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ علی کی ولایت نہیں ہوگی. ماضی میں انبیاء کرام نے جو عقیدہ توحید پہنچایا وہ مسخ ہو گیا, وہ تثلیث کا شکار ہو گیا, وہ ثنویت کا شکار ہو گیا, وہ صنمیت کا شکار ہو گیا. جی یہاں عقیدہ توحید کو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان آفات کا شکار ہو جائے, ان وباؤں کا شکار ہو جائے جو ماضی میں انبیاء کرام نے عقیدہ توحید پہنچایا, اور وہ وباؤں کا شکار ہو گیا. اس لیے فوراً علی کی ولایت کو عقیدہ توحید کے ساتھ رکھا. عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کو مانو تاکہ یہ ولایت اس کا تحفظ کر سکے, یہ اسے بگڑنے نہ دے. بھائی میں آپ سے اور تھوڑا سا ہمراہی چاہوں گا. اسی لب و لہجے کی ایک اور حدیث بھی ہے. سرکار نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, اللہ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی, جو اس میرے قلعے میں داخل ہو گیا, امن من عذابی, وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. ابھی سرکار کا یہ جملہ مکمل ہوا تھا, ارشاد مکمل ہوا تھا, کچھ ہی لمحے کے بعد فرمایا سنو, اللہ نے ارشاد فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا.
ثلاث مرات نبی نے 3 مرتبہ یہی کلمات دہرائے. لوگ متوجہ ہو رہے ہیں کہ سرکار اسے بار بار تکرار کیوں فرما رہے ہیں. پھر فرمایا سنو اب شدت بڑھ رہی ہے، سماعت میں شدت بڑھ رہی ہے. فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، اللہ نے کہا ہے علی کی ولایت میرا قلعہ ہے. ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ بھی میرے عذاب سے بچ گیا. یا اللہ لا الہ الا اللہ تیرا قلعہ ہے یا ولایت علی تیرا قلعہ ہے؟ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ کہ اللہ کی وحدانیت اس وقت میں تسلیم ہوگی جب علی کی ولایت کو مانو گے، ورنہ ماضی کی طرح یہ عقیدہ زبوں حالی کا شکار ہو جائے گا. اور اب آپ دیکھیے گا اور آپ محسوس کیجئے کہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ کس نے کوششیں کی، قربانیاں دیں، جانیں دیں، نذرانے دیے؟ علی. صرف ایک مثال دوں گا. کیا مولا علی کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ سارے میرے دشمن ہو جائیں گے، میری نسلوں کو کاٹیں گے، ماریں گے؟ بدر میں میرے مولا نے 8 بڑے سرداروں کو مارا، جو یزید کا کوئی تایا تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی دادا تھا، کوئی نانا تھا. جی 2 تو ماموں مارے میرے مولا نے، چاچا مارے. اور وہی تو بزرگ تھے جن کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا لیت اشیاخ ببدر. جب اسیر بنا کے لایا گیا بیویوں کو، امام سجاد کو جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کر اسیر بنا کے جب شام کے دربار میں کھڑا کیا گیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہی تو کہا تھا کاش میرے آج بدر کے بزرگ ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا. کیا یہ مولا علی کو نہیں معلوم تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا؟ پتا تھا امام کو. دشمنی مول لے لی، اور ایسی دشمنی نسلوں کی دشمنی آج تک ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ آج تک اولاد علی کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. آج تک اولاد علی کے ساتھ، آج تک آل رسول کے نام لیواؤں کے ساتھ زیادتیاں ہیں. اتنی پکی دشمنی مول لے لی علی نے. یہ علی اور اولاد علی کی قربانیاں ہیں کہ 1400 سال کے بعد پھر اللہ کی وحدانیت پہ بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو آج یہ رنگ نہیں ہوتا. اور یہی سبب تھا کہ نبی سے کہلوایا کہ تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے، تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے. تو جب اللہ کی وحدانیت ان کے منہ سے سنیں گے اور علی کی ولایت ان کے منہ سے سنیں گے تو پھر انہیں یقین ہوگا کہ جس نے علی کہلوایا ہے اسی نے اللہ کہلوایا ہے. جو میرے اندر ہے بات اللہ کرے منتقل کی ہو میں نے، تاکہ اعتبار بڑھ جائے ان کا کہ اور جس علی اور اولاد علی اور حسنین اور پنجتن کی شان میں نبی نے اتنا کچھ فرمایا ہو اور پھر ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہو. امام سجاد کا جملہ سن لیجئے. حضرت فرماتے ہیں جو کچھ نبی نے ہمارے بارے میں کہا، جو کچھ ہم اہل بیت کی شان میں نبی نے کہا، اگر کچھ نہ کہا ہوتا تب بھی اس سے زیادہ ظلم ممکن نہیں تھا. جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے، کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے، یہ بھی آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یہ الجھن تو الحمدللہ بر صغیر میں حل ہو گئی، یہ الجھن تو حل ہو گئی. آپ نے رونا بند نہیں کیا، کسی کے روب میں آ کے، کسی کی دھونس میں آ کر، کسی کے فتوے کی زد میں آ کر. مگر جو لوگ رونے کو بدعت کہتے تھے، آج انہیں بات سمجھ میں آئی ہے کہ رونا بدعت پہلے بھی نہیں تھا. وہ دیر سے پہنچے ہیں مطلب کو سمجھنے میں، اور اب سب ہی تقریباً اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ رونا بدعت نہیں ہے، سنت نبی ہے، اور وہ بھی حسین پہ رونا. اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا بڑا فلسفہ یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو اس وقت تک آ نہیں سکتے جب تک کہ غبار دل پرواز نہ کرے.
جب غبار دل پرواز کرتا ہے تو یہ پھر آنکھوں میں آنسوؤں کی صورت میں ڈھلتا ہے اور پھر آنسو بن کر آنکھوں سے ٹپکتا ہے۔ دل کا آنسوؤں سے بڑا گہرا تعلق ہے، کوئی نہیں رو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی نرمی نہ ہو، اس لیے حتیٰ انتظام کیا جاتا ہے کہ دل کو نرم کرنے کا انتظام کرو، قسی القلب نہ رہ جاؤ، تمہارا دل نرم رہے۔ اور عزیزو، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو نا، وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا دل ہی نرم ہو وہ کسی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ لہذا پوری دنیا میں آپ مشاہدہ کر لیجئے، رونے والے لوگ کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، کسی کا گلا نہیں کاٹتے، کسی کے گلے پہ چاقو نہیں چلاتے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے۔ میں کہتا ہوں خود رونا 85 اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ آج 6 محرم میں یہ گریہ 85 اخلاقیات کی اساس ہے۔ 10 کام خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، رونے والے ہو جاؤ بس۔ تمہارے مزاج تبدیل ہو جائیں گے، تمہارے عادات اطوار تبدیل ہو جائیں گے، تمہارا زندگی کا دستور ہی بدل جائے گا، تم رونے والے ہو۔ ایک صاحب مجھے مجلس کے بعد کہنے لگے، مولانا آپ کچھ کہہ رہے تھے رونے کے بارے میں، ہمیں رونے کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہاں، ہمیں رونے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس زاویے سے میں دیکھ رہا ہوں اس زاویے سے عینک لگا کے دیکھو۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نماز پڑھنا معاف، روزہ رکھنا معاف۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ نماز میں بھی جو خضوع و خشوع ایجاد ہوگا اس کا بڑا گہرا تعلق آنسوؤں سے ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور جب آپ اونچی آواز میں رو رہے ہوتے ہیں نا تو ائمہ اہل بیت کو وہ آنکھیں بڑی عزیز ہیں جو حسین پہ رو رہی ہوں۔ فرمایا ایک حسین پہ روتے ہوئے عزادار کو دیکھ کر میرے مولا امام رضا نے، امام رضا کا ایک فرمان، ایک عزادار حسین پہ رو رہا تھا اور جب اس نے گریہ کیا تو امام نے فرمایا تم آج اتنی مدت بعد میرے مولا حسین پہ رو رہے ہو؟ جب حسین کے گلے پہ چاقو چل رہا تھا، جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی تو آسمان رو رہا تھا، زمین رو رہی تھی۔ بکت السماء والارض، حسین پر آسمانوں اور زمینوں نے گریہ کیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ اور عزیزو، جس گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہے نا، روایت کہتی ہے 6 امام کا دور ہے، ایک گھر میں امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھنے کو جگہ نہیں بچی تھی تو امام دروازے پہ رکے رہے۔ جب اہل صاحب خانہ کو معلوم ہوا کہ امام دروازے پر ہیں تو اس نے اندر آنے کا کہا تو امام نے فرمایا میں چاہتا ہوں یہ گریے کی آوازیں ایسے ہی بلند رہیں، میرے اندر جانے سے، میرے وہاں بیٹھنے سے کچھ دیر کا خلل بھی نہ ہو جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ آنسو جو آپ کی آنکھوں میں ہے یہ آرزو جناب زہرا ہے۔ میرے مولا رضا نے ابن شبیب سے کہا، مولا کا صحابی ہے، فرمایا یا ابن شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیر لے، پریشانیاں تمہارے گرد حلقہ بنا لیں، تمہارا دل چھوٹا ہونے لگے، تمہیں دل گھبرانے لگے اور دل کرے کہ تمہیں آنکھوں میں آنسو آئیں، رونے کو دل کرے، تو خبردار غم دنیا میں نہ رونا۔ جب پریشانیاں بڑھ جائیں تو میرے جد حسین کی مجلس کر لینا، میرے جد حسین کی مجلس کر لینا، اس میں حسین کے مصائب سن کے رو لینا، تمہیں دنیا کا غم بھی ختم ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، کچھ دیر کے بعد ایک تابوت کی آپ زیارت کریں گے، مگر یہ وبا کے پیش نظر اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ تابوت کو وہاں رکھ دیا جائے گا،
اور آپ آرام آرام سے ایک ایک کر کے جا کر زیارت کر لیں گے، یہ کس کا تابوت آج اٹھانے جا رہے ہیں آپ؟ رونا تو اسی کا ہے، اور تابوت اسی لیے تو اٹھایا جاتا ہے۔ کیوں ہم عاشور کے دن حسین کا تابوت اٹھاتے ہیں؟ کربلا میں یہ تابوت اٹھائے نہیں گئے، لاشوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ 3 دن بے گور و کفن لاشا رہا حسین کا۔ یوں تو عزیزو کربلا کے میدان میں اجرکم اللہ اجرکم اللہ تسلی کر کے روئیں گے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ عطا کرے۔ یوں تو کربلا کے میدان میں شہادتوں پر، ہر شہادت پر سینہ ہمارا پھٹنے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ حضرت قاسم کا بیان شہادت ہو، حضرت اون و محمد کے لاشوں کا بیان ہو، جی حضرت اللہ اکبر حضرت علی اصغر کا شہادت کا بیان تو پتھر دل انسان کو بھی رلا دیتا ہے، جی حضرت عباس کا بیان شہادت۔ مگر ایک ایسی شہادت ہے کہ جس پر حسین نے اللہ اکبر کئی مرتبہ زمین پر گرے اور کئی مرتبہ زمین سے اٹھے اور ایک آواز دے دے کر کہہ رہے تھے، علی مجھے پکارو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اجرکم اللہ۔ ہر باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اور جتنا انسان ہونے میں باپ بڑا ہوگا اتنا ہی اس کی شفقت بھی زیادہ ہوگی۔ جب نبی کی رحلت ہو گئی تو امام حسین نبی کے فقدان میں گریہ کیا کرتے تھے، تو نبی نے بشارت دی تھی کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کی شکل میری شکل کی طرح ہوگی۔ تو امام حسین کو اللہ نے علی اکبر عطا کیے، حتیٰ اتنے مشابہ تھے نبی مکرم سے کہ اصحاب رسالت مآب دروازے پر اکثر آیا کرتے تھے اور امام سے کہتے تھے علی اکبر دکھا دو، کیونکہ جب ہم علی اکبر کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی کا چہرہ نظر آتا ہے۔ حتیٰ نبی میرے مولا حضرت علی اکبر کی جو چال تھی، جو چلنے کا انداز تھا، وہ بھی نبی سے مشابہ تھا۔ جب مسکراتے تھے تو آپ کے مسکرانے پر جو چہرہ انور کا رنگ بنتا تھا وہ نبی جیسا تھا۔ امام حسین مسجد میں نماز اور عبادت میں مصروف ہیں، ظاہراً 3-3.5 سال کا سن ہے حضرت علی اکبر کا۔ بابا کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے، کہا بابا مجھے انگور چاہیے۔ آیت اللہ رسولی محلاتی زندگانی امام حسین میں لکھتے ہیں کہ وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ علی اکبر نے بابا سے انگور مانگے، وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ امام نے ستون مسجد پر ہاتھ مارا، مسجد کے ستون پر ہاتھ مارا تو ستون میں سے انگوروں کا خوشہ نکلا۔ امام نے وہ خوشہ انگوروں کا حضرت علی اکبر کو دیا، کہا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے۔ آیت اللہ رسولی محلاتی لکھتے ہیں کہ جو بچپن میں علی اکبر کی آرزو پوری کر رہا ہو اور معجزے سے انگور دے رہا ہو، جب کربلا کے میدان میں علی اکبر نے پانی مانگا تھا، اجرکم اللہ، کیا گزری ہوگی حسین ابن علی کے قلب مبارک پر۔ ہر شہید کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں، مگر حضرت علی اکبر کی شہادت کے چند امتیاز انفرادیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلا امتیاز تو یہ ہے، حضرت علی اکبر نے جب آ کر کہا بابا مجھے شہادت کے لیے، مجھے قربانی کے لیے اجازت دے دیجئے، تو واحد مجاہد، واحد شہید ہیں جنہیں امام حسین نے فرمایا جاؤ اپنی بہنوں سے جا کے اجازت لو، جاؤ خیمے میں بیویوں سے جا کے اجازت لو۔ علی اکبر اپنی ماں ام لیلہ سے جا کے اجازت لو، اور دیکھو میرے لال اپنی پھوپھی زینب سے ضرور پوچھ کے آؤ۔ حضرت علی اکبر خیموں کے درمیان جو مخیم ہیں، جو بیویوں کے خیمے تھے، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے سلام کیا۔ ہر خیمے سے بی نے علی اکبر کو جواب دے دیا، مگر جیسے ہی حضرت علی اکبر نے ایک جملہ کہا تو سنیں گے چیخنے کی آوازیں بلند ہوئیں،
وہ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا حاذ السلام سلام الآخر، یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور ہر خیمے سے ایک ایک بیوی، چند بیویاں آئیں اور علی اکبر کو ایک بڑے خیمے میں لے کر چلی گئی۔ اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں جنہیں رونا آ رہا، مجھے ابھی چند منزلیں مصائب میں لینی ہے۔ بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئی اور علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اور پھر پردہ گر جاتا ہے، پھر بیویاں اندر لے جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کوئی بازو پکڑے کھڑا ہے، کوئی علی اکبر کی گردن میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہے۔ علامہ ذیشان جوادی نے لکھا ہے کہ ایک بیوی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ علامہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی جو علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی اور آوازیں دیتی تھی ارحم غربتنا، بھیا بابا کو غریب نہ کرو، تمہارے جانے سے بابا غریب ہو جائیں گے۔ ایسے نکلے خیمے سے جیسے جوان کی میت اٹھ رہی تھا، آ کے کھڑے ہوئے اپنے بابا کے قریب، بابا مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو سجایا اور اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، یہ دوسرا امتیاز ہے حضرت علی اکبر کی شہادت کا، اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ تجھے گواہ بنا رہا ہوں، میں اب اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ عزادارو علی اکبر روانہ ہوئے، سنیں گے محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جناب علی اکبر نے جمڑ کر دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے دوڑتا آ رہا ہے۔ امام حسین کی آواز آ رہی ہے، محلن محلہ، اے میرے لال آہستہ۔ فوراً ادباً فوراً اتر آئے گھوڑے سے، بابا کے قریب جا کر کہا، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، کہا ایک مرتبہ اور پیار کر لینے دو، ایک مرتبہ اور گلے لگانے دو۔ علی اکبر کو گلے لگا کر حسین بہت روئے اور اب روانہ کیا علی اکبر کو میدان کربلا کے لیے، اور ایک بلندی پر کھڑے ہو کر اپنے بچے کا جہاد دیکھ رہے ہیں کہ اسی اثنا میں میرے مولا کو کچھ نظر آیا تو اس ٹیلے سے اتر کر آئے اور کہا، اے فضا ام لیلہ سے جا کے کہو کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا بہت سنی جاتی ہے۔ مجلس میں جو مائیں بیٹھی ہیں اللہ ان کے جوانوں کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ اے ام لیلہ، علی اکبر کا ایک بہت بڑے پہلوان سے مقابلہ ہے اور پہلوانوں کا ایک نرغہ ہے، ایک لشکر ہے جو علی اکبر کو مارنے پڑا ہے، تم دعا کرو ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لو۔ عزادارو بہت گریہ ہو گیا، بس یہ روایت سن لیجئے، تم دعا کرو ایک مرتبہ اور اپنے علی اکبر کا چہرہ دیکھ لوں۔ آیت اللہ جعفر شوستری، صاحب رحمت، بڑے بڑے بزرگوں نے یہ روایت لکھی کہ حضرت ام لیلہ خیمے میں گئیں، سر پہ قرآن رکھ کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئی مصلی عبادت پر۔ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ اور میرا علی اکبر دکھا دے۔ ادھر حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز بلند ہو۔ جناب ام لیلہ در خیمہ پر پہنچی، کیا دیکھا؟ علی اکبر اپنے بابا حسین سے بات کر رہے ہیں، صحیح و سالم واپس لوٹ کر آ گئے، مگر سنیں گے عزادارو بات کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ کر رہے ہیں، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جائیں تو میں بتاؤں کہ میں کس کا پوتا ہوں، میں بتاؤں کہ میری تربیت کس عباس نے کی ہے۔ شاعر نے اس منظر کو 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا۔ جو رونے آئے ہیں 4 مصرے سن لیجئے، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو،
کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید چند قطرے پانی کے نکل آئے۔ علی اکبر جاؤ تمہارے نانا تمہیں سہرا۔